الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ کہ ہمارے ایمرجنسی پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دی. معزز سب حضرات، جیسا سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا موجودہ صورتحال، خاص طور پر میرے اور آپ کے بلوچستان کا صورتحال امن و امان کے حوالے سے اور بالکل پاکستان کے امن و امان اور بے روزگاری کے حوالے سے یہ آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح دہشت گردی کے واقعات اور مہنگائی عروج پر اور پھر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پچھلے 790 دن سے وہ جیل میں اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ ظالموں کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے. اس کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے جنگ ہے اور پورے پاکستان آج آپ دیکھ لیے کہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ جنہوں نے قوم 47 کے لوگوں کو ہمارے اوپر حاوی کر دیا، ان کو لایا گیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان سے نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہو. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پالیسی دیکھیں کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی مسلمان اور بالخصوص پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ واضح لکھے کہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے قابل قبول ہے سوائے اسرائیل کے. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے نامنہاد لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے پورا ڈیل کیا اور انشاءاللہ بہت جلد عوام کے سامنے وہ ڈیل بھی آئے گی. اور عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب یہ مجھے اریسٹ کریں گے تو یہ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ختم کریں گے اور اس کے بعد اس کا عادت جو ہوگا وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. عوام نے نہیں مانے، لوگوں نے نہیں مانا، لیکن آج آپ سب کے سامنے کہ اللہ نے انہیں شرمندہ کیا اور اللہ نے انہیں رسوا کیا. پاکستان کے معدنیات جو وہ بیرون ملک امریکہ اور مختلف ممالک پر بھیجے جاتے ہیں. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی پراپرٹی ہے، یہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے. اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی کے بے شک اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیل بھی کرتے اس حوالے سے تو ان سے جو آمدنی آتی ہے وہ پاکستان میں لگنا چاہیے، نہ کہ کسی ان کے بچوں کے لیے لندن اور امریکہ کے معاون کا بینک بیلنس بنانے کے لیے. اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی بھی پاکستان شرمندہ نہیں ہوا جو آج ہے. اصل طاقتیں چاہتے کیا ہے، عمران خان کی لڑائی کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے. تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ پورے پاکستان میں جلسے ہونا چاہیے اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ عمران خان الحمدللہ وہ لوگ، وہ پارٹیاں جو کہتے تھے کہ عمران خان ایک ہفتے بھی یہ جیل میں نہیں رہ سکتے، اللہ کے فضل کرم سے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. آج پورے پاکستان اور بخصوص بلوچستان کے تمام اضلاع اور تحصیلوں میں عمران خان کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی اور کوئٹہ شہر میں عمران خان کے عمر درازی کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرا اور پوری امت مسلمہ کے لیڈر کو آپ نے ثابت قدم رکھا. اگر خدا نخواستہ عمران خان بیمار بھی ہوتے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیل کیا میں یہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان اور اس کے تمام قیادت جو ورکرز ہیں، ہمارے یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی مریض ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے، ہمارے اور سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت جو قیادت جیلوں میں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ثابت قدم ہے. تو اس حوالے سے بلوچستان کے صوبائی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کیبنٹس کی میٹنگ ہوا تو 7 نومبر کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بلوچستان میں مرکزی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ایک بار پھر سربراہ حکومت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں امن ہے، بلوچستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے، ہمارے یہاں پر کسی بھی سیاسی ورکر پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں پہ ہے. لیکن ہم کو آپ کے دوستوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ طریقے صاحب کے ورکروں پہ آپ نے پابندیاں بھی لگائی
تحریک انصاف کے آفیسز وقتاً فوقتاً آپ نے سیل بھی کروایا، تحریک انصاف کے وکیلوں پہ آپ نے وقتاً فوقتاً ان پہ مختلف FIR بھی کروائے، یہاں تک کہ دہشت گرد کے FIR بھی کروائے. اس میں ہمارے ساتھ خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، مختلف ازدا کے. آپ نے کوئی وہ جگہ چھوڑی ہی نہیں کبھی بھی کہ پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کے آئین میں ہمیں اجازت ہے کہ آپ جی احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ کنونشن کر سکتے ہیں، آپ پارٹی کے دفتر میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہماری گناہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اگر پارٹی کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مختلف اوقات میں FIR ہوتے رہتے ہیں. تو ایک بار پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ تو ان کے ڈیلے ٹیکٹس اس بار ہم کرنے نہیں دیں گے. میڈیا کے سامنے ہم ان کو بتا رہے ہیں، عدالت ہم جائیں گے، ہمارے قابل قدر ہے ان سے ہم اجازت لیں گے. ہمارے ایک پرامن جلسہ ہوگا، عمران خان کا پیغام پاکستانیوں تک اور بالخصوص میرے بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے صرف رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تمام ادارے جو ہے وہ اپنے آئین میں رہتے ہوئے کام کریں. اس وقت ہمارے صافی ازاد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے لائرز نہیں ہیں، ہمارے عام عوام جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. لوگ صرف اپنے امن و امان چاہتے ہیں، اپنا تحفظ چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی برداشت نہیں کریں گے جو پاکستان کے امن خراب کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بار بار کہیں گے ہم محب وطن ہے. ادارے ہمارے ہیں، اگر فرد واحد کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے تو یہ فرد واحد ہی سمجھے، یہ ادارے یہ نہ سمجھے کہ ان کے اختلاف اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں. بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا تو پھر کیا ہوگا، کیوں مخالف ہوتے ہیں. پاکستان ہمارے ہے، عدلیہ ہمارے ہے، عوام ہماری، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پرامن ہے. آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، قیادت نے کبھی بھی ملک کے خلاف بات تو دور کی بات ہے، دشمن کی بھی بات برداشت نہیں کی. اور ہمیں یہاں ہمیشہ غدار کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے، یا تو اسلام کے نام پہ وہ سرٹیفکیٹ دی جاتے ہیں کہ آپ مسلمان سے خارج ہو گئے، جی آپ پاکستانی ہونے سے خارج ہو گئے. یہ تو آتے رہتے ہیں اور یہ پالیسی اب چینج ہونی چاہیے. لوگ ان چیزوں کو ابھی نہیں دیکھتے، بس بہت ہو گیا ہے. یہ جو 73 میں آپ جو پالیسی آتی رہی ابھی تک وہی آ رہی ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اس میں آپ ناکام ہو گئے. جو بھی کرے اس میں وہ ناکام ہو گئے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہم انشاءاللہ 7 نومبر کو ایک عظیم شان جلسہ ہوگا بلوچستان میں، ریلوے آئی ٹی گراؤنڈ میں. اور ہم سرفراز حکومت کو یہ کہیں گے کہ توقع تو نہیں رکھتے، بہرحال آپ بھی مجبور ہیں. پچھلے سال 2024 میں 8 نومبر کو بھی ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کرنا تھا، آپ نے پورے کوئٹہ کنٹینروں سے بند کر دی، ہمارے ورکروں پہ فائرنگ کی، 6 ہمارے ورکر زخمی ہوئے، 57 اریسٹ ہوئے. آج تک بھی وہ کیس، ہمارے گناہ یہ ہے ورکروں کی کہ وہ جلسے کے لیے کوئٹہ آئے اندازہ پورے 1 سال سے. تو ہم کو یہ کہتے ہیں خدا را ہوش کے ناخن لے. یہ پاکستان اس وقت ہوگا جب میں اور آپ ہوں گے اور ہم امن کی بات کریں گے. اللہ نہ کرے ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی کرتے ہوئے یہ ملک دشمن عناصر سے نجس پیدا نہ ہو رہا ہے. اور ہم جب بھی ہمارے جلسے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی امن، بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی 1 مہینے کے آپ نے کہا نکالے کتنی پارٹیوں نے جلسے کیا، اور یہ ان کا حق ہے. تحفظ آپ نے دینا ہوگا، آپ کی ڈیوٹی ہے. ہمارے ادارے ہیں، مختلف سیکورٹی انٹیلیجنس ادارے، ان کا کام ہی ہے. اور الحمدللہ ایسے بھی نہیں کہ ہمارے ادارے ناکام ہیں. یہاں پر کوئی بھی دہشت گرد کسی کا باپ بھی سر نہیں اٹھا سکتا. الحمدللہ ہمارے اداروں میں وہ طاقت، وہ قوت، سب کچھ ہے، لیکن ہم راستے سے بھٹک گئے. تو اس لیے آپ تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بلوچستان کے تمام ورکرز کو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام ڈسٹرکوں میں تیاریاں شروع کرنی. 7 نومبر بروز جمعہ 3 بجے انشاءاللہ ریلوے آئی ٹی گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ ہوگا. پارٹی کے تمام مرکزی قیادت آئے گی. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کی گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ چلانے والے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب کے، واقعی وہ تو قربانی دے رہے ہیں، اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو مرکزی قیادت ہے، سمیت صوبائی قیادت ہے، ان کے درمیان اختلافات ہے، وہ ایک دوسرے کو
کو برداشت نہیں کر رہے تو آپ کس طرح اپنے لیڈر کو دکھا دیں گے؟ دیکھیے ظفرخان نصر صاحب یہ تو ایک پروپیگنڈا ہوتی رہتی ہے باہر، جی آپ کو برداشت نہیں کرتے، جی آپ کو کیا آپس میں اختلافات ہیں، جی آپ کو یہ کرتے یہ کرتے، نہ اختلافات ہے وہ آ جاتی ہے، چھوٹی موٹی آ جاتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جو باقی پارٹیوں میں ہے۔ ان پارٹیوں کو دیکھ کے ہماری پارٹی تو آپ کہیں گے کہ یار تو بہت ہی بہترین ہے، نہ اس طرح کوئی اختلافات ہے، نہ پوچھے اگر کسی کو فرض کرے میرے گلا شکوا ہوتا ہے پارٹی سے، چیئرمین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ایک میٹنگ ہو جاتا ہوں، دوسرے میں وہ بٹھا دیتے، وہ تنظیم کے بارے میں بات کرتے تو وہ کہتے تھے بالکل اگر غلط نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج پارٹی کے مفادات میں نہیں ہے، ملک کے مفادات میں نہیں ہے، تو یہ پیچھے اس طریقے سے کرنی چاہیے، تو یہ اس کو اختلافات نہیں۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس سے بکھرے ہوئے بنایا گیا ایک طبقہ ہے جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ جیتے گے انصاف میں نوربندی ہے انصاف میں، لیکن اس طرح کچھ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔